لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے۔ مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے۔ مدرسہ خوشبو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک پوش عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کی ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے کو اصحاب صوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خس و خاشاک سے بنے ہوئے جھونپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ اللہ کائک کو نہ جھٹلائے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں میں پھیلی ہوئی ہے، وسیع اور عریض اسکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کوک بانج ہو گئی ہے۔ وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے انقلابی، ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی تڑپ رکھنے والے مسلمان اور اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے۔ بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ یہاں سے فلموں کے ایکٹر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل و حرص و حوص کے بیچارے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک تعلیم و تعلق کا جذبہ پیدا نہ ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہ ہوگا، اس وقت تک یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کسی کام نہیں آئے گی۔ جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب علم کو علم کے لیے سیکھا جاتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے، تو پھر ظاہری شان و شوکت نہ ہونے کے باوجود مدرسہ مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال کی تبدیلی آتی ہے۔ ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کے مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ اپنے عظیم نبی کی اس بے مثال درسگاہ کو یاد کیجئے جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، ظاہری شان و شوکت نہ تھی، لیکن اس درسگاہ کی تعلیم یافتہ مقدس جماعت پر ایک نظر ڈالے تو آپ ان کے علمی و عملی کمالات اور رنگا رنگی کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی المرتضی رضی اللہ عنہم وغیرہ ہیں جنہوں نے دنیا کے جہانبان، جو دنیا کے زبردست حکمران تھے، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک اور افریقہ سے انڈیا تک ایسے کامیاب حکومت کی جو بڑے سے بڑے حکمران ان کی سیاست کو منسوخ کر دیتی ہے۔ ان کے عدل و انصاف کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم جیسے سپہ سالار اور فاتح ہیں جنہوں نے چند ہی سالوں میں مشرق اور مغرب کے ظالم سلطنتوں کے تخت الٹ دیے اور اپنی فتوحات اور جنگی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عراق و ایران کے تاج شہنشاہی اتار کر اسلام کے قدموں پر ڈال دیا۔ خالد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو شام سے نکال کر زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرعون کی سرزمین رومن شہنشاہی کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی۔ عبداللہ بن زبیر اور ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا۔ تیسری طرف خالد بن سعید اور عمر بن حزم اور یزید بن سفیان رضی اللہ عنہم وغیرہ 20 صحابہ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی۔
چوتھی طرف علماء اور فقہا کی صف ہے جنہوں نے اسلامی فقہ اور قانون کی بنیاد ڈالی اور دنیا کے عظیم قائدین شمار ہوتے ہیں۔ ان میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ وغیرہ رہے۔ پانچویں صف احکام و مسائل کے راویوں کی ہے جن میں ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک جیسے سینکڑوں صحابہ ہیں۔ پھر اس درسگاہ کے طلبہ حضرت ابو ذر جیسے حق گو اور متوکل، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے زاہد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے عابد، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما جیسے بہادر اور جانثار، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے سعد بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے تاجر اور بیوپاری شامل ہیں۔ یہ سب جرنیل اور سپہ سالار، حکمران اور جہانبان اور فقہا، عقلاء، زہاد اور اصفیاء اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے جس کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کلاسوں کی قطار نہ تھی، کتابوں کا انبار نہ تھا، تحقیق کے مراکز نہ تھے، رستگاہیں نہ تھی، لیکن حصول علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی تڑپ تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، تلامذہ کے دل میں عقیدت و عظمت تھی۔ آج اگر یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو یقین جانیں پھر ماں کی گود بھی مدرسہ ہوگی، مسجد کا حجرہ بھی مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا ماحول مدرسہ ہوگا، جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہاں میخانہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔